آیا اور تم تھے خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تم کو نہیں بھولا ہے۔ اس حالت میں بھی گناہ کرتے کرتے تم تھک چکے تھے اور شراب میں مست پی کر مست پڑے ہوئے تھے، اس حالت میں بھی اللہ تم کو نہیں بھولا ہے، بلکہ تم کو بچانے کے لیے بچھو کہیں سے آیا، کچھوا آیا، بچھو اس پر سوار ہوا اور اس بچھو نے آ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور وہ پھر اپنا کام کرنے کے بعد چلا گیا۔ دوستو اس طرح کا ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله تعالى بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ معزز علماء کرام، مخصوص مہمانان اعظام، اراکین جلسہ، اسٹیج میں تشریف لائے ہوئے مقتدر علماء کرام، عزیز نوجوانوں، عزیز دوستوں، بزرگوں،
اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جلسہ گاہ میں جمع فرمایا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کے آنے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ آمین۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ہم آپ جس شامیانہ تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان ہدایت یافتہ ہے جو انسان دین و ایمان کی باتوں کو سنتا ہے، دین و ایمان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، وہ انسان ہدایت یافتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے جلسہ گاہ میں جمع فرمایا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے، آمین۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے تھے۔ کہاں بولیے آپ حضرات؟ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے۔ اسی وعظ و تقریر کے درمیان میں 3 آدمی کہیں سے آیا۔ کئے آدمی؟ 3 آدمی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ روٹی 2 ہاتھ سے بنتی ہے۔ کئے ہاتھ سے بولیے؟ 2 ہاتھ سے۔ اس لیے آپ لوگوں کی مدد میرے لیے ضروری ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، اور حاضری بھی آپ کی لگواؤں گا۔ آپ حاضر ہیں اطمینان کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ ہم آپ کو جلسہ گاہ میں رہنا بھی ہے اور سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ 3 آدمی کہیں سے آیا، ان میں سے ایک آدمی آ کر وہاں بیٹھا جہاں پر جگہ خالی تھی۔ آیا، بیٹھا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اطمینان و سکون سے سننے میں مشغول ہو گیا۔ دوسرا آدمی یہ سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا کہ اگر میں جلسہ گاہ کے اندر، مجلس کے اندر جاؤں گا تو میرے جو پیچھے والے لوگ ہیں، دائیں والے ہیں، بائیں والے ہیں، میرے بارے میں تذکرہ کرنے لگیں گے اور کہیں گے یہ آدمی کہاں سے آ گیا، ابھی نہیں تھا، کہاں سے آ گیا۔ لہٰذا وہ آدمی شرم محسوس کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے مجلس کے ایک کونے میں بیٹھا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اطمینان و سکون سے سننے میں مشغول ہو گیا۔ اور کتنے بچے بولیے آپ حضرات؟ ایک۔ وہ ایک آدمی مجلس کے اندر بھی نہیں آتے، کسی کونے میں بھی نہیں بیٹھتے، بلکہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جیسے آئے تھے واپس چلے گئے، آئے اور واپس چلے گئے۔ جیسے آج ہم سبوں کا بھی حال ہے، کچھ لوگ ہیں، معدود چند کہا جائے تو یہ درست ہی ہوگا کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو جلسہ گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دین و ایمان کی باتیں سننے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اور ہم ہی میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چائے پان کی دکانوں میں چائے پان کھا لیے، دوست و احباب سے ملاقات کر لیے، بیوی بچوں کے لیے کھلونا، مٹھائی وغیرہ خرید کر واپس چلے گئے۔ وہ لوگ آئے تھے جلسہ دیکھنے کے لیے، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، مٹھائی خریدنے کے لیے، چائے پینے کے لیے، پھر چلے گئے۔ تو کچھ وقفہ کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ فرماتے ہیں بتاؤں میں ان 3 آدمیوں کے بارے میں جو عصی قبل یہاں آیا تھا۔ ایک آدمی جو مجلس کے اندر آ کر بیٹھا، اللہ کی رحمت اس کے حق میں جوش میں آ گئی، اللہ نے اس آدمی کو آغوش رحمت میں لے لیا، مکمل طور پر رحمت میں ڈھانپ لیا۔ اور دوسرا جو شرماتے ہوئے دین و ایمان کی باتیں سن رہا تھا، اللہ کی رحمت شرماتے ہوئے آتی ہے اور اسے بھی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ اور تیسرا آدمی جو نہ مجلس کے اندر آیا، نہ کسی کنارے میں بیٹھا، آیا اور پھر واپس چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس آدمی کو اپنی رحمت سے بہت دور فرما دیا۔
قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین، قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین اور ناقدروں سے لیتا ہے چھین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جلسوں کی، علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ الیکشن کا وقت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ایک جلسے میں بھی مغرب طائشہ میرا وہاں بیان ہوا، وہاں بھی بہت کم لوگ تھے۔ مجبوری یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرفداری کرتے ہوئے ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں جس کا ساتھ دیتا ہوں میرا امیدوار جیت جائے اور مجھے خوشی محسوس ہو جائے، لہذا جیتنے کے لیے انسان تن من دھن کی بازی لگا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ چلو بھائی ایسا بھی ہے کہ جلسہ گاہ میں بھی جانا چاہیے، وہاں کی باتیں بھی سننا چاہیے۔ وہ تو اس میں لگا ہوا ہے کہ چلو چند دن باقی ہے، کسی اعتبار سے ہم ایسا حربہ استعمال کریں کہ وہ میرے چنگل میں آ جائے، مجھ کو وہ میرے امیدوار کو ووٹ دے دے اور میں کامیاب ہو جاؤں، میرے امیدوار کامیاب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دل خیر آبادی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ وہی شاعر ہیں جو پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہیں۔ ان کے کئی پروگراموں میں یہ بھی رہے اور میں بھی رہا، جم میں غفیر ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس یہی ہے کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ہم سب الیکشن کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں۔ پھر بھی یہ ہے کہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے یہاں ہم سب کا قدر مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بزرگوں، ابھی قرآن کریم کی مختصر آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کس سے کہا؟ ایمان والوں سے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، کہیے ہم سب ایمان والے ہیں، اور اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت بے مانگے دے دی۔ ہم سب ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے غیر ایمان والے میں، یہودی میں، سکھ میں، عیسائی میں، مجوسی میں، بت پرست میں ہم آپ کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم سے غلطی ہو رہی ہے، تم گناہ کر رہے ہو، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کر رہے ہو تو دن کے اجالے میں بھی کر رہے ہو، ہاتھ سے بھی کرتے ہو تو پیر سے بھی کرتے ہو، آنکھ سے بھی کرتے ہو، ناک سے بھی کرتے ہو اور کان سے بھی کرتے ہو۔ گناہ تم سے ہو رہا ہے، تم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سب سے غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والو، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی ہے، تو تم اپنے گناہ سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کر لو، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ بزرگوں، ہم آپ سے اللہ فرماتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں، بلکہ اب میرے سامنے میں توبہ کر لو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کر لو۔ مکمل ارادہ کر لو گے، شرمندگی کے ساتھ کرو گے، تو میں تمہارے توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کیا کروں گا؟ میں تمہارے توبہ کو قبول کروں گا اور ایسے جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے، کیا کہتے ہیں؟ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بطور یاد کے، بطور نشاندہی کے، میں آپ حضرات کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ بھائیو، بزرگوں،
ہم آپ جو جی رہے ہیں، ہم آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 4 گواہ کو مقرر کر رکھا ہے۔ کتنا؟ 4 ایسے گواہ ہیں جس کو نہ ہم جھٹلا سکتے، نہ آپ، نہ کوئی انسان، کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ 4 گواہ کل قیامت کے دن پیش ہوں گے، ہمارے اچھے برے عمل کو سامنے میں لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیے، یہ آپ کا بندہ، یہ اس نے ایسی غلطی کی، ایسا گناہ کیا، اور یہ ایسا ہے جنہوں نے نماز پڑھا، ذکر و اذکار کیا، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے تیرے یادوں کے لیے جگا، تہجد کی نماز پڑھا، یہ وہی انسان ہے۔ ان میں سے ایک گواہ جو قیامت کے دن پیش ہوں گے، اعمال نامہ ہوگا۔ اعمال نامہ میں لکھا جا رہا ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اچھے عمل کو دائیں والے فرشتے لکھتے ہیں، برے عمل کو بائیں والے فرشتے لکھتے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے ہیں اعمال نامہ میں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن کے اعمال نامہ کھول دیے جائیں گے، قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے میں ہوگا، ہر انسان کے ہاتھوں میں ہوگا، اور انسان اس اعمال نامہ کو لے کر کہے گا، کیا کہے گا؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، میرے اس اعمال نامہ کو کیا ہو گیا ہے؟ جو دنیا میں ہم نے فلاں آدمی سے مذاق کیا تھا، فلاں سے چھوٹی بات کی تھی، بطور مذاق کے ایسا لفظ بولا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ہم نے دنیا میں ایسا ایک تھوڑا سا عمل کیا تھا، لیکن وہ عمل تو ایسا ہے بڑا بن کر کے میرے اعمال نامے میں لکھا ہوا۔ تیسرا گواہ ہم آپ کا اعضا ہوگا، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ۔ قیامت کے دن ہر انسان کے منہ پر تالا لگا دیں گے، انسان منہ سے بات نہیں کرے گا۔ کس سے بات کرے گا؟ یہ ہاتھ بات کرے گا، یہ پیر، یہ کان، آنکھ، کان، ناک وغیرہ۔ اللہ نے کہا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ چوتھا گواہ یہ زمین ہوگی جس پہ ہم آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50 سال ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ 4 گواہ ہم سب کے موافق میں گواہی دیں تو اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنا پڑے گا۔ توبہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ توبہ کرنا پڑے گا، توبہ کریں گے اللہ ہم سب کی غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ اور ہم آپ تو کیا، گناہگار سے گناہگار انسان جب توبہ کرتا ہے، شرابی جب شراب پینے کے بعد کمزور اور دبلا ہونے کے بعد بھی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کو بھی ولی بن کر زندگی گزارنے کا شرف عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کا واقعہ لکھا گیا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، مصر کے رہنے والے، آپ ایک دن دریائے نیل کے قریب گئے، کپڑا وغیرہ لے کر کے آپ گئے، وہاں پر دیکھتے یہ ہے کہ ایک کچھوا کہیں سے آتا ہے، کچھوے پر بچھو سوار ہوتا ہے اور ایک پار سے دوسرا پار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک پار سے دوسرا پار کر رہا ہے کچھوا۔ آپ سمجھ گئے اللہ نے کوئی راز اس میں ضرور پنہا کر رکھا ہوگا، کوئی راز چھپا کر رکھا ہوگا، لہذا حال معلوم کرنے کے لیے چلتے ہیں پیچھے پیچھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ چلتے ہیں، دیکھتے یہ ہے کہ کچھوا آیا تو کہیں سے، لیکن اس پر بچھو سوار ہو کر ایک پار سے دوسرا پار کر تو دیا کچھوے نے، لیکن وہیں پر دیکھتے یہ ہے کہ ایک شرابی شراب پی کر مست پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، ایسا مست ہے کہ کچھ پتا نہیں، بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اور جانتے ہیں ہم آپ بھی کہ شرابی جب خوب شراب پی لیتا ہے تو کوئی ٹھکانے نہیں رہتے اس کے، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کپڑا، اس کا لباس، اس کا ہاتھ، اس کا پیر اور کہاں پر ہے، کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، سڑکوں میں ہے، روڈوں میں ہے، کون جائے گاڑی لے کر کے پیس دے، ختم کر دے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس نشے میں ہوتا، نشے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اسی کے قریب میں ایک بہت بڑا سانپ ہے،
شرابی کے قریب میں ایک بہت بڑا سانپ ہے اور قریب تھا کہ وہ سانپ اس شرابی کو ڈس دے، ڈنک مار دے، لیکن اس سے پہلے وہ بچھو آتا ہے، اس سانپ کو ڈنک مار دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اس سانپ کو ڈنک مار دیتا ہے، ڈس دیتا ہے، اور وہ سانپ وہیں مر جاتا ہے۔ بچھو نے اپنا کام کیا اور پھر واپس چلا گیا، کچھوے پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اس شرابی کو ہوش میں لاتے ہیں، پانی ان کے چہرے میں ڈالتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کے بھی ٹھکانے نہیں رہتا۔ اپنے سامنے جب اپنے علاقے کے اتنے بڑے اللہ کے ولی کو سامنے میں دیکھتے ہیں تو تعجب بھری نظر سے دیکھ رہا ہے وہ شرابی، اور کہتا ہے کہ ہمارے بیچ ہمارے اتنے بڑے اللہ کے ولی میرے اس گنہگار اور پاپی کے پاس کیسے آ گئے؟ اور تعجب بھری نظر سے جب دیکھنے لگا تو حضرت کہنے لگے کہ دیکھو، میرے آنے پر تعجب نہ کرو، میرے آنے پر تعجب نہ کرو، بلکہ تعجب اس پر کرو کہ دیکھو یہاں پر ایک سانپ ہے، دیکھ رہے ہو سانپ ہے؟ کہا ہاں حضرت سانپ تو ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ حضرت نے کہا بتاؤ یہ سانپ مردہ ہے یا زندہ، مرا ہوا ہے یا زندہ ہے؟ تو اس شرابی نے کہا کہ حضرت یہ سانپ تو مرا پڑا ہے۔ حضرت نے کہا مرا پڑا تو ہے، لیکن دیکھو اس سانپ کو کس نے مروایا؟ اللہ رب العزت نے مروایا، اور تم تھے خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تم کو نہیں بھولا ہے۔ اس حالت میں بھی گناہ کرتے کرتے تم تھک چکے تھے اور شراب میں مست پی کر مست پڑے ہوئے تھے، اس حالت میں بھی اللہ تم کو نہیں بھولا ہے، بلکہ تم کو بچانے کے لیے بچھو کہیں سے آیا، کچھوا آیا، بچھو اس پر سوار ہوا، اور اس بچھو نے آ کر اس سانپ کو ڈنک مارا، اور وہ پھر اپنا کام کرنے کے بعد چلا گیا۔ تم خواب غفلت میں ہو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم حافظ نہیں، ہم عالم نہیں، ہم قاری نہیں، ہم مفتی نہیں۔ اللہ کے یہاں تو ہم سب کا عمل کا اعتبار ہے، اس کا وزن ہے، اس لیے ہم آپ اللہ والی زندگی گزاریں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے۔ رند کے رند رہے